اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 452 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں بلکہ قلب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ریاکاری محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ عمل بہت بڑا ہے۔ ریاکاری تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو لیکن اسلام میں شرک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تو انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا۔ آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاذ، تم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چیز رلاتی ہے جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا کوئی معمولی نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کی پاکیزہ زندگی اس عمر کی متقاضی تھی کہ وہ دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ یہ رونا دھونا اسی لیے تھا کہ کہیں نفس امارہ انہیں دھوکہ نہ دے دے، اور یہ احتیاط زہد فی دنیا کے طالبوں کے لیے اسی لیے ضروری تھا کہ ان کے اعمال میں ریاکاری کا سایہ تک نہ پہنچ سکے۔ صحابہ اکرام کا تو یہ حال تھا کہ وہ متاثر کرنے والا لباس تک پہننے سے احتیاط کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے باہر ہو جائے۔ جب اسلام کو زیادہ وسعت ہوئی اور عجم کی شان و شوکت عرب میں داخل ہونے لگ گئی تو اسلام کا شیرازہ بکھرنے لگ گیا۔ عجم کا غلبہ فاروق اعظم کی نگاہوں سے بچ نہ سکا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ بار بار یہ الفاظ دہرانے لگے کہ کاش عرب اور عجم کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہوتا، نہ وہ یہاں آ سکتے اور نہ ہم وہاں جا سکتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خلافت رسالت عجمی ملکیت میں تقسیم ہو گئی تھی اور اسلام کی سادگی والے مزاج میں زینت دنیا کی حکمرانی جم گئی تھی۔ جب اسلامی فتوحات نے بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرایا، اس وقت فوجیوں میں اسلامی طرز و معاشرت کے خلاف بہت سی باتیں اپنا اثر و نفوذ قائم کر چکی تھی۔ جب فاروق اعظم بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہوئے تو ان کی مدبھیڑ حضرت بن سفیان سے ہوئی، جو اس وقت لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم پر بھی عجمیوں اور شامیوں کا اثر ہو گیا ہے؟ تو اس بات پر یزید بن سفیان عرض کرتے ہیں کہ یہ لباس فاخرہ اسی لیے زیب تن کیا ہوا ہے تاکہ رومی ہمیں سبکسر نہ سمجھیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا تم اس لباس کو بدلنا چاہتے ہو جس لباس میں سرور کائنات تمام عمر رہے؟ تم اس لباس کو بدلنا چاہتے ہو جس کو خلیفہ اول نے بڑی ہی شان سے پہنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعظیم و تکریم پرہیزگاری سے ہے، لباس سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بن ابو سفیان سے فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اس لباس کو تبدیل کر کے آؤ۔ ظاہر ہے کہ انسانی لباس کا فرق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطانی وسوسہ تھا اور پرہیزگاری ہی اصل اسلام ہے۔ غرض اسلامی تعلیمات کو یہ مطلوب رہا ہے کہ ظاہر و باطن میں یکسانیت ہو، اور یقیناً یہی عین اسلام ہے۔ ریا کو ریا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق حدیث شریف ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 706 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ جزا کے دن ریاکاروں سے کہے گا، تم لوگ ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم ریاکاری کیا کرتے تھے۔
پھر یہ دیکھو کہ ان سے تم بدلے میں نیکی پاتے ہو کہ نہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری کرنے والے روز محشر ذلت اور رسوائی میں رہیں گے۔ ہمارے سامنے مرشدین اکرام اور فقراء الزام کی عملی زندگی موجود ہے جو احکام الہی اور شریعت محمدی کی پاسداری میں گزر رہی ہے۔ احکامات امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی روشنی میں ترک دنیا کو امت محمدیہ پر فرض قرار دیا ہے، اور یہ نعمت ہم مہدویوں کے حصے میں آئی ہے۔ اگر ہمارے مرشدین اکرام چاہتے تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، دید زیب لباس زیب تن کر سکتے تھے، مگر جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دید زیب لباس زیب تن کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور اس کو قرآن کی روشنی میں ریاکاری قرار دیا، اسی لیے ہمارے مرشدین اکرام نے کبھی بھی ریاکاری کو اپنے قریب تک آنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے مرشد پیر طریقت علامہ مولانا سید بختیار عالم صاحب قبلہ کو دیکھا ہے۔ اکثر وہ جو کرتا پہنتے ہیں اس کا جیب کہیں سے پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو عالیشان ملبوسات کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر نئی شیروانیوں کے بجائے بڑی سے بڑی تقریب میں آپ معمولی سی شیروانی پہن کر جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو عالیشان شیروانیاں سلا کر پہن سکتے ہیں، مگر جو عالیشان ملبوسات آپ کے پاس اللہ کے نام پر آتے ہیں وہ تمام آپ اپنے فقراء الزام اور مساکین میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں۔ میں نے حضرت پیر و مرشید سید مسعود حسین مجتہدی صاحب قبلہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ریاکاری سے اجتناب کیا اور کوئی کام دکھاوے کے لیے نہیں کیا۔ تمام تر توجہ افعال ارشادی کی درست انداز میں تکمیل اور اپنے مریدین کو راہ ہدایت پر کامزن میں مرکوز کی ہے۔ میں نے پیر و مرشید سید اسد میاں صاحب اساخی کی سادگی دیکھی ہے۔ ہمیشہ سفید کرتا پیجامے میں بڑی سے بڑی تقریب میں کوئی دید زیب لباس آپ نے نہیں پہنا۔ ایسے بہت سے مرشدین اکرام ہیں جو بڑی ہی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تاکہ اللہ، رسول اللہ اور مہدی مراد اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ میں نے اپنے دادا حضرت سید جلیل محمد جلیل حمنابادی علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے کبھی بھی لباس کو ترجیح نہیں دی، ہمیشہ فخر و فاخر پر شکر ادا کیا اور ہر حال میں اللہ کے شکر گزار۔ یہاں پر ان حوالوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ریاکاری سے بچنے اور ترک دنیا کو فرض فرمایا ہے، اس پر ہمارے مرشدین اکرام اور فقراء الزام آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ ترک دنیا کا تصور نوع انسان کو اسلامی نہیں بلکہ ترک دنیا کی دعوت سے تمام آسمانی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہاں سورہ اعلیٰ کی ایک آیت کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بالیقین وہ شخص بامراد ہے جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ اے لوگوں تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بلا شبہ یہ باتیں اگلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں، اس طرح حضرت ابراہیم اور موسی صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہونے والے 3 امور کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہی ذکر الہی سے آشنا اور نماز کا پابند ہوتا ہے۔ دوسرا یہ آخرت کے مقابل دنیا کو ترجیح دینا جاہلیت ہے، اس لیے کہ دنیا کو سزائے فانی اور آخرت کو بہتر اور باقی رہنے والا بتایا گیا۔ تیسرا امر یہ کہ آخرت دائمی اور باقی ہونے کی اطلاع اور حیات دنیا چند روز ہونے کی خبر اگلے صحیفوں میں دے دی گئی ہے۔ خیر، اپنی اس ویڈیو کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات یہاں ختم کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اس سے کچھ علم حاصل کر سکیں، کچھ سمجھ سکیں، ترک دنیا کی فضیلت جو ہے وہ سمجھ سکیں اور امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اور بھی امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اور بھی گوشوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ تمام سے گزارش ہے
کہ ہمارے چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو آنے پر آپ کو جلد سے جلد پتہ چل جائے. شکریہ.